بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وفی روایت من زار قبری او تربتی وجبت له شفاعتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب چلو مدینے صبح دل آرا دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، اب چلو جود شاہ کوثر کا دریا دیکھو۔ دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، اب خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ بے نیازی سے کانپتی پائی وہاں طاعت، کعبے کے جلال اور جلال رحمان کی وجہ سے وہاں بڑے بڑے نیکوکاروں کو بھی کانپتے ہوئے پایا۔ بے نیازی سے کانپتی پائی وہاں طاعت، دامن رحمت پہ عصیاں کا یہاں مچلنا دے۔ حضور کی رحمت پہ گناہگار رحمت کی دامن پہ مچل رہے ہیں کہ یہاں سنی جائے گی، یہ سفارش کریں گے تو بخشے جائیں گے۔ بے نیازی سے کانپتی پائی وہاں طاعت، یہاں دامن رحمت پہ سیاں کا مچلنا دیکھو۔ اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، سونے کا پتالہ کعبہ شریف کا جس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہے، جو وہاں کا پتہ بتاتا ہے، جیسے تیر کا نشان پتہ بتاتا ہے، اور اس کے نیچے جو دعا دیا اللہ نے لکھا ہے وہ قبول ہوتی ہے، جیسے ملتزم جیسا جبریل امین کو فرماتے ہیں حدیث پاک میں، سرکار 70 مرتبہ میں نے وہاں لپٹے ہوئے کعبے کی اس دیوار سے دعا کرتے دیکھا، وہ بھی مقام مستجاب ہے۔ زیر میزاب تو ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا روز یہاں برسنا دیکھو۔ گنبد خضرا پر ہر وقت 70,000 صبح 70,000 شام وہ درودوں کی مسلسل موسلادھار سلسلہ ہے، اور بارش برس رہی ہے رب کی رحمت کی۔ تو فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ۔ حمد باری تعالی اور دربار رسالت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
گرامی قدر حاضرین ناظرین سامعین، بحمد اللہ آپ اور میں رب کی بارگاہ میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مرکزی جامع مسجد گلستان مدینہ فیض میاں والی میں حاضر ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا ارکان حج، فضائل و مسائل حج کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ آج ہمارا موضوع ہے کعبے کا کعبہ، بالفاظ دیگر اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در۔ امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کا قافلہ حج جب ارکان حج سے فارغ ہو کر سوئے مدینہ منورہ جانے کے لیے تیار ہوا، اس وقت آپ نے یہ کہا تھا، حاجیو اور شہنشاہ کا روضہ دے، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ میں انہی چند جو اشعار ہیں نا، انہی کو پیش نظر رکھ کے فضائل مدینہ منورہ اور فضائل حاضری سرکار اعظم اور یہ کہ وہ کیسے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اس حاضری کے طفیل، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، تو اس کا مطلب اور مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں اور اکابر کے عمل کی روشنی، اکابر کا عمل قرآن و سنت کا انعکار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کیسا سہانا سما ہو۔ اعلیٰ حضرت نے 2 حج کیے اپنی زندگی میں، اور جو دوسرا حج تھا وہ بہت بڑا، یعنی وہ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر، سفر ذریعہ ہوتا ہے کامیابی، وہ بڑی کامیابی کا ذریعہ۔ بڑے بڑے اجلہ کابر علماء حرمین طیبین نے اس اجمی عالم سے، جو ایک طرف دیکھیں تو ہندی تھے اور اپنے اصل کے اعتبار سے وہ افغانستان کے کندھاری پٹھان ہیں، بڑیچ قبیلہ کے، کہاں پشتو جس کی مادری زبان ہو اور پھر ہندوستان میں خاندان کے اندر اردو زبان کا رواج ہو جائے، اس کے سامنے عرب علماء کا زانو تلمس طے کرنا، گھٹنے بچھا دینا کہ ہمیں بھی برکت کے لیے ایک حدیث پڑھا دیں اور اپنی سند دیں، یہاں تک کہ جب آپ کا قافلہ فارغ ہو کے واپس چلا سوئے ہند، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے جلہ علماء ننگے پاؤں آپ کے سواری یعنی اونٹنی یا جو تھا اس کے پیچھے دوڑتے تھے، اور وہ یہ فرمائش تھی ان کی کہ آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ بعض علماء نے تو آپ کے وہیں مدینہ منورہ میں شادی کا بھی پروگرام بنایا۔ ایک جملہ آپ نے اس ٹائم فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ وہ اس سفر میں گھر والے بھی ساتھ تھے، تو کہا میں نے انہیں حج کرایا اور اب خدا کے حرم میں یا خدا کے حبیب کے حرم میں یہ تکلیف اسے نہیں دینا چاہتا۔ تو بہرحال بڑے بڑے اجلہ علماء کے اس میں ایک تو قائل ہوئے، انہوں نے سندیں لی، بعض اکا دکا چند حضرات سے آپ نے بھی سندیں لی، اور یہاں ہندوستان میں جو فرقہ بابیہ تھا اس کے بعد پیشواؤں میں سے خلیل احمد امبیڈوی نے وہاں یہ شرارت کی، گورنر مکہ تک یہ شکایت پہنچائی کہ ہندوستان میں فرقہ ہوا ہے جو علم خدا کو علم مصطفیٰ کو علم خدا کے برابر قرار دیتا، اور وہ اعلیٰ حضرت کے ذمہ لگانا چاہتا تھا کہ قید ہو جائے گی۔ خدا کی کرنی کہ ایک لائبریرین جو عالم تھے وہاں لائبریری میں بیٹھے بیٹھے مطالعے کے دوران آپ کی نظر پڑی کہ انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا برق وغیرہ اڑتے ہیں تو اوپر دوات یا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، ایسے رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے مطالعے میں بھی خلل نہ آئے ان کے، وہ اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دی۔ ان کی نظر پڑی تو انہوں نے بھی ان کو گفتگو نہیں کی، اٹھا کے پھر اوپر رکھ دی۔ 2-3 دفعہ جب آپ نے ہٹائی نا تو انہیں تھوڑا، اجنبی بندہ ایسا کرے بے پوچھے غصہ تو آتا ہے۔ تو جب
اس کا ناجائز ہونا اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. اب ایک کتاب کے ادب کے خلاف ہے تو انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دے کے اس کے ایک باب کا کہ اس میں جائز لکھے تو اعلیٰ حضرت نے انہیں ٹوکا نہیں کہ شرمندہ ہوں گے کہ اس باب تک تو وہ کتاب مکمل ہے ہی نہیں. اس باب تک اس کے غیر مکمل ہونے کا ذکر کیے بغیر اسی کتاب سے جو آپ کا موقف تھا کہ یہ ناجائز ہے وہ ہونا بتا دیا. بڑے متاثر ہوئے، تعارف ہوا تو پتہ چلا وہ انہیں کے خلاف شکایت آئی. کہا کہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آپ نے شدید بخار کی حالت میں 1.5 گھنٹے کی ایک نشست اور 7 گھنٹے کی ایک نشست، آپ کو باری کا بخار ہوتا تھا. اس دن آپ وہ لے کر آئے جو اعتراض آئے ہوئے تھے. بخار آیا باری کا، پیر کا دن تھا، اگلے دن منگل کو 7 گھنٹے اور بدھ کو 1.5 گھنٹے بغیر کوئی کتاب دیکھے، کیونکہ سفر میں تھے، مسافر. عربی میں کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیب. 2 راتیں گورنر مکہ کے بالا خانے پر علماء کی مجمع میں وہ پڑھ کے سنائی جاتی رہی. بیچ میں وہاں کے 2 ایجنٹ تھے باغیوں کے، وہ بولنا چاہتے تھے. جو عالم سنا رہے تھے انہوں نے شریف مکہ گورنر کو کہا کہ حضرت اجازت دیں، یا میں پہلے ان کے جواب دوں یا پھر ان کو چپ کریں. گورنر نے چپ کرا دیا. کس کی مجال. کتاب ختم ہوئی تو گورنر کے الفاظ تھے اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون. اللہ اپنے حبیب کو غیب کے علم کے خزانے بھر بھر کے دیتا ہے، یہ وہابی کون ہے روکنے والا. پھر آپ کو بڑی فتح ہوئی. پھر تو وہ جو وہاں ہواری بنے ہوئے تھے نا ان کے، وہ جدھر نکلتے تو مدینہ منورہ کے بچے بھی انہیں کہتے وہ کدھر گئی تمہاری شوخیاں. تو پھر اس وہ ہندی عالم تھا ان کا خلیل احمد بیٹوی، وہ پاگل بن گیا قید سے بچنے کے. یہ بات میں نے اتنی طویل کیوں کر دی اعلیٰ حضرت کی کہ اس دوسرے سفر حج میں آپ کو اللہ نے بڑی بڑی فتح دی. یہاں تک کہ پھر سید اسماعیل مکہ مکرمہ کی لائبریری کے جید عالم، ایک مخصوص علم ہے، علم حیات تقسیر جفر، جو آج کل مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ سیکھنے کے لیے بریلی شریف آئے تھے اعلیٰ حضرت اور 1.5 مہینہ رہے. ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے بعض عربی میں رسالے لکھے تھے جو ان کو دے. اس موقع پر اعلیٰ حضرت کا یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا، بڑا وہ پورا قافلہ تھا، آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے اور بھی احباب تھے، تو فارغ ہوئے تو کہا حاجیو آؤ شہد شاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ کوئی صرف ان کا جوش محبت نہیں تھا اور ہمارا صرف ان کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے یہ ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنا نہیں ہے، اس کا پس منظر ہے. اٹھاؤ سیرت حلبیہ اور زرقانی اور بڑی بڑی کتابیں. ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں کی صبح نور پیر کے وقت 11ویں جا رہی تھی، 12ویں آ رہی تھی. جب سرکار کی ولادت ہوئی بی بی آمنہ کے مکان عالی شان میں، اس وقت اتفاق سے حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب وہ ہے کہ کعبہ مشرفہ کا طواف کر، اس کا طواف کعبہ مشرفہ. ایک یہودی دوڑا دوڑا آیا اور عرض کرتا ہے اے قریشیوں کے سردار، تمہیں مبارک ہو تمہارے گھر پوتے کی ولادت. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اچھا اب مجھے سمجھ آئی. کیا مطلب؟ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا زمانے سے، حالانکہ وہ تو متولی تھے. یہ آپ یاد رکھیں کہ حج 9 ہجری میں فرض ہونے سے پہلے، بلکہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے، عہد جاہلیت میں بھی لوگ دور دراز سے مخصوص تاریخوں میں آتے تھے، اپنے اپنے انداز پہ کعبے کے طواف کرتے تھے. انداز وہ غلط تھے ان کے، ننگے برہنہ مرد و عورت بھی طواف کرتے تھے. اندر پھر وہ زمانہ ہے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ نے 360 بت بھی رکھے تھے. وہ ساری باتیں ہیں، لیکن ان کے ہاں ایک اس مقام کا وہ تھا بڑا پانا رزم. تو سرکار کی ولادت کے وقت بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ طواف کا. وہ کہتے ہیں اچھا وہ دیکھا انہوں نے یہ تھا کہ کعبہ آج خلاف معمول ان کی بہو حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا.
یہ منظر وہ دیکھ چکے تھے. ادھر آ کے یہودی نے بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے جھک رہا. یہ ہے کعبہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ اپنے مشہور زمانہ سلام میں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سے. پورے سلام میں حضور کا انہوں نے حلیہ مبارک بیان کیا نا، آنکھوں کی بات کی، بینی مبارک کی بات کی، زلفوں کی، چہرہ پاک کی، ہاتھوں کی، پاؤں مبارک کی. یہاں بھموں کو کیوں لائے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، یہاں بھموں کا ذکر کیوں کیا؟ بھموں کی ترتیب آپ دیکھیں تو یہ میرا آپ کی طرح، یہ مناسبت دیکھیں. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان کی بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سے. تو اصل میں بات یہ ہے جو میں نے شروع میں خطبے میں آیت پڑھی، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہو. یہ ابتدائی پارے دوسرے پارے کی آیت قریب، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وجہتن بمانا جہتن، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ پھرتا ہے، متوجہ ہے. اس کی تفسیر میں امام محقق خاتم المحققین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی صاحب روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ایک جہت ہے. قبلہ بمانا عبادت گاہ نہیں، وہ تو مخلوق کے لیے ہوتی ہے نا، خالق اس سے پاک ہے. جہت توجہ، جدھر متوجہ ہوتا ہے بندہ. فرماتے ہیں مثلا فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، مومنین کا کعبہ مشرفہ ہے، پہلے بیت المقدس تھا، فلاں کا فلاں ہے، فلاں کا فلاں ہے، حوروں کا یہ ہے، فرشتوں کا یہ ہے. یہ کہتے کہتے امام محقق آلوسی کہتے ہیں ہر ایک کی ایک جہت ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، وہ اس کی توجہ کا قبلہ ہے. اللہ جل جلالہ کی توجہ کا قبلہ چہرہ پاک مصطفیٰ ہے. خدا اپنے محبوب کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہے، اور اس کی دلیل بھی پھر قرآن میں موجود ہے. ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب رونق افروز مدینہ منورہ، سلطانی مکہ مکرمہ، ہجرت فرما کر جب رونق افروز مدینہ منورہ ہوئے، اپنے قدوم محنت لزوم سے یثرب یعنی بیماریوں کے مرکز کو مدینہ النبی شفاؤں کا جب مرکز بنایا، تو ہمارے آقا ابتدا میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے آرڈر پر نماز تو پڑھتے رہے، لیکن آپ کے دل میں تمنا تھی کہ آپ کا کعبہ آپ کے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ کا تعمیر کردہ کعبہ بنایا جائے. آپ کا قبلہ وہ عین نماز میں کبھی کبھار وحی کے انتظار میں آپ کی مبارک نظریں اور چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھ جاتا تھا. جب اللہ کی مشیت کے مطابق وہ وقت آ گیا 16-17 مہینے کے بعد، قرآن فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے حبیب آپ کا وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف اٹھتا چہرہ ہم دیکھتے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها. حبیب آپ جس کعبے کو اپنا قبلہ بنانے پر راضی ہے، اپنا چہرہ اقدس اس کی طرف پھیر دیجیے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر. اور سرکار جب پھرے تو پھر ایک بندہ اعلان کرتا گیا جدھر جدھر اور قبیلوں میں جو مسجدیں بن چکی تھی اور نمازیں ہوتی تھی. مسجد قباء بھی تو تھی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جو مسجد نبی کی تعمیر سے بھی پہلے سرکار نے پہلا جمعہ وہاں پڑھایا اور تعمیر ہوئی تھی، اور مختلف قبیلوں میں. تو بس وہ کہتے گئے اور اہل نماز میں پھرنے والے پھرتے گئے. کعبہ کو قبلہ تو آپ کی چاہت پر بنایا، اور وہ وقت ولادت مصطفیٰ آپ کے جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ حضور کی ولادت گاہ کی طرف وہ جھک گیا تھا. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سے.
یہ اعلیٰ حضرت کا صرف تخیل نہیں ہے جیسے شاعرانہ تخیل ہوتا ہے، یہ عین حقیقت ہے کہ آپ قافلہ حج کو کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ اللہ جسم و جسمانیات، زمان و زمانیات، مکان و مکانیات، جہت، ہر چیز سے پاک ذات ہے۔ کعبہ اس کی تجلی کا مرکز ہے، وہ کعبے میں رہتا نہیں، لیکن جاؤ جس گنبد خضرا میں اس کے حبیب بالیقین رہتے ہیں، اور پوری آب و تاب اور حیات حقیقی دنیاوی حصی بلکہ ہماری کروڑوں کی جیتی زندگیوں سے بڑھ کر زندگی کے ساتھ موجود ہیں، وہاں یقیناً رب کی تجلیاں اور رب کی رحمتیں زیادہ برستی۔ وہ کتنی برستی ہیں، میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں۔ سعید بن مسیب تابعی جلیل ہیں، ان کی روایت ہے، مشکات المصابیح مشہور درسی کتاب حدیث کی اس میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ صبح، 70,000 شام کو بحکم رب جلیل اللہ کے حبیب کی قبر کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروں سے قبر مبارک کی گرد کو جھاڑتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جو ایک بار آئے قیامت تک پھر نہیں آئے۔ اور یہ ادلی بدلی روزانہ لگی، روزانہ یہ پہرے بدلتے اور درود و سلام کی وہ دانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں۔ اور رب کا کرم دیکھو، معصوموں کے لیے ایک بار ہے اور مجرموں کے لیے جب اللہ توفیق دے بار بار ہے۔ 5واں پارہ 6 رکوع سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کا رسول بھیجا گیا وہ اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اے حبیب، جب یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کریں، تیرے حضور حاضر ہوں اور اے حبیب تو ان کی سفارش کرے، یہ اللہ سے معافی چاہے، رسول سفارش کرے، اللہ کو بہت تواب و رحیم پائے۔ اب کیا یہ سرکار کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس پر۔ کلمہ اذ ظلموا انفسہم، اس جو ہے وہ عربی میں عموم کے لیے آتا ہے، یعنی جب بھی اپنی جان پر ظلم ہو۔ ظلم کیا ہے؟ گناہ۔ اے حبیب تیرے حضور حاضر، ظاہر حاضر ہو سکتے ہیں، یا علماء نے لکھا ہے کہ اپنے باطن میں جھانک، جس کو ظاہر مدینے کا ٹکٹ مل جائے وہ حاضر ہو جائے، ورنہ اپنے دل میں جھانک۔ لیکن حضور کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہے۔ لمبی چوڑی دلیلوں کا وقت نہیں، صرف ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے، امیر المومنین مولا المسلمین حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنہ اس کے راوی ہیں۔ امام محقق الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے جذب القلوب الی دیار المحبوب میں، اور عارف باللہ عاشق رسول اللہ علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں اس کو نقل کیا، اور اسی آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا 5واں پارہ 6 رکوع، اس کی تفسیر میں 2 درجن سے زیادہ اردو، عربی اور فارسی کے مفسرین، جن میں حنفی مفسر صاحب مدارک شریف کا صفحہ 268 ہے، مطبوعہ رحمانیہ اردو بازار لاہور کی چھپی، تفسیر خازن میں موجود ہے، روح المعانی میں موجود ہے، روح البیان میں موجود ہے، مشہور درسی تفسیر جلالین قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی، پیج نمبر 80 ہے، حاشیہ نمبر 14 ہے، اور اردو میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے ترجمہ کنز الایمان کے دونوں حواشی، خزائن العرفان حضرت صدر الفاضل کا سید نعیم الدین مراد آبادی کا، اور نور العرفان حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کا، اسی طرح جسٹس کرم شاہ اظہری نے ضیاء القرآن میں، اور منکرین کے بڑے مفتی اعظم مفتی شفیع نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں، اور بہت سارے مفسرین نے نقل کیا، الفاظ مدارک کے ہیں۔ جا عربی بعد دفنہ فرما بنفسہ عند قبرہ وحسا من ترابہ علی راسہ وقال یا رسول اللہ ما قلت فسمعناہ وفیما انزل الیہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک الآیہ۔
یا رسول اللہ قد ظلمت نفسی جئتک استغفر ربی فاستغفر لی فنودی من قبرہ قد غفر لک۔ حیات نبی کے منکروں کے منہ پر تماچا، حضور دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، ایک عربی گرتا پڑتا آیا، اس نے اپنے آپ کو خاک پاک پہ گرایا، خاک پاک توپرے سر پہ ڈالا اور عرض گزار ہوا، کچی قبر ہے مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کو 3 دن ہو چکے ہیں، روتا ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے جو اپنے رب سے سنا ہمیں پہنچایا، ہم نے وہ آپ سے سنا، اس میں یہ بھی ہے مجرم اپنی جان پر ظلم کریں، آپ کے حضور حاضر ہوں، رب سے معافی چاہیں، آپ سفارش کریں، اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے۔ یا رسول اللہ قد ظلمت نفسی، آقا میں مانتا ہوں میں نے جان پر ظلم کیا، جئتو کا آقا آپ کے پاس آیا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ تابعین کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری قبر اطہر سے لپٹے ہوئے تھے تو گورنر مروان ظالم تھا، اس نے جھڑک کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے اس کو بھی یہی کہا تھا جئت رسول اللہ ولم آتی حجرن، اے ظالم میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ جو بدماش قوم ہمارے اندر اولیاء اور انبیاء کی گستاخ پیدا ہو گئی ہے، بات بات پہ مسلمانوں کو اہل اللہ کے مزارات پر جانے کے تانے دیتے ہیں اور ہندوؤں کے بتوں سے اللہ کے ولیوں کو ملاتے ہیں، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ حضرت بلال حضور کے قبر اطہر سے اپنے کال رگڑ رہے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول کا عمل ہے، اور گورنر کو انہوں نے جھاڑ دیا اور کہا کہ روتا اس لیے ہوں کہ دین کے والی جو ہے وہ بڑے ظالم بن گئے۔ ہم بھی ممبروں پر یہی روتے ہیں اور مسجدوں کے متولیوں اور مختلف نمازیوں سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی جماعت کے نمائندوں پر وہ تیر لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں اذا وسد الامر الى غیر علی فانتظر الساعة، جب نااہلوں کے ذمہ معاملہ کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو اپنے معاملات کی بار ڈور عورت کو سپرد کر دے۔ کیسر و کسرا کی بیٹی کو جب پہلی دفعہ وہ بنایا گیا تھا، ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بی بی آ رہی ہے، اور بی بی روز نئی ایکٹنگ اور نئے ڈرامے کرتی ہے۔ وہ قوم کو بڑی بدبخت اور محروم اور ملعون قوم ہے اللہ رسول کے نزدیک کہ جو اپنے معاملات کی والی عورت کو بنائے۔ ان کے تو مرد بھی عورتوں کی طرح ہیں، تو یہ عورتوں کو جو بنا ڈالیں ان کا کیا حال ہے؟ تو رسول پاک کے دربار میں وہ عرابی کہتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کی سنت ادا کرتے ہوئے کہتا ہے جئت تو آقا آپ کے پاس آئے، اس لیے سنیو اللہ جب توفیق دے تو یہ نہ کہا کرو کہ صرف حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے پہ جا رہے ہیں، کہا کرو رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ اللہ کا تو گھر نہیں ہے نا، اللہ کا گھر نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے اپنی عظمت کی وجہ سے، اس طور پہ گھر نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا جسم مانو یا اللہ وہاں رہتا ہو، لیکن گنبد خضرا میں اللہ کے حبیب رہتے ہیں، اس لیے کہا کرو اور بڑے فخر سے کہا کرو رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ علماء نے جہاں یہ بحث کی ہے نا کہ جو حج یا عمرے پہ جائے تو پہلے مکے جائے یا مدینے، اب تو خیر اپنی مرضی ہے ہی نہیں، جیسے قانون اجازت دے گا جیسے وہ فلائٹ کا تعین ہوگا، لیکن جب لوگ اپنی مرضی سے جاتے اس میں بڑی بحثیں ہیں۔ بعضوں نے کہا پہلے حج کرے پھر وہاں جائے، بعضوں نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں جس سے بن پڑے وہ حج کر کے جائے، کہ پاک ہو کر پاک کے پاس جائے۔ حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے تو وہاں پاک کے دربار میں پاک ہو کے جائے۔ لیکن آپ فرماتے مجھے امام سبکی کی یہ بات بڑی پسند ہے کہ جس کے راہ میں مدینہ آتا ہو اس کا مدینے والے کے پاس حاضر ہوئے بغیر گزر جانا یہ بے وفائی۔ آخری 2 باتیں، وہ عربی آیا گر گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کا ظلم تو نفس، میں نے جان پر ظلم کیا، جیب تو کہ آپ کے پاس آیا، عمل قرآن کی آیت پہ کر رہے ہیں استغفر ربی، آپ کے پاس آ کر اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں، فاستغفر لی، آقا میری سفارش کیجیے، فنودی من قبرہ قد غفر لک۔ حضرت علی فرماتے ہیں جتنے لوگ قبر اطہر کے پاس موجود تھے سب نے اپنے کانوں سے سنا، آواز آئی اے عربی تجھے بخش دیا، اے عربی
تجھے بخش دیا گیا، پتا چلا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا، اور پتا چلا کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، سرکار کو کوئی پکارے تو صحیح، ان کی بارگاہ میں کوئی التجا تو کرے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ بھائی کریم تو بے بلائے کو نہیں دھتکارتے، اور حضور کی بارگاہ میں تو اللہ قرآن کی دعوت پہ آیا بیٹھا۔ تو ہمارے آقا کا در وہ کعبے کا کعبہ ہے، اس معنی کہ وہاں مجرموں کی شنوائی ہوتی، ان کی بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ حجر اسود حضور کے صدقے ملا ہے، پتھر ہے۔ امام مولا علی کی حدیث ہے جامع ترمذی کی، کل میدان معاشر میں اس کی ایک زبان بھی ہوگی، دو آنکھیں بھی، چن چن کے پہچان پہچان کے ایمان والوں میں سے جس نے اس کو چوما ہوگا ان کی شفاعت کرے گا اور اللہ انہیں بخش دے گا۔ زمزم جو حضرت جبریل کے پر مارنے اور حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کا تحفہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو جس مقصد کے لیے پی اللہ تعالیٰ اس کا پورا کر دے۔ یہ اللہ کا نظام۔ اور خاص قبر اطہر، امام مالک نے اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ دین کے اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ کعبہ تو کعبہ، عرش و کرسی سے بھی بلا شبہ وہ مٹی افضل ہے جس کو جسد نبی سے 5ویں درجے کی نسبت ہے، کیونکہ کعبے میں نے کہا کہ اللہ رہتا نہیں، عرش و کرسی اس کے احکام کے نزول کے مقام ہے، اللہ رہنے سے پاک ہے۔ یہاں حضور رہتے، 5ویں درجے کی نسبت سے کیا مراد ہے؟ بھئی وہ مٹی جس کو 5ویں درجے کی نسبت ہے، وہ کعبہ تو کعبہ، عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ 3 لباس کے وہ کفن کے کپڑے، چوتھا حضور کے غلام حضرت شکران نے نیچے سرخ کمبل بچھایا، 4 5ویں درجے میں نیچے وہ مٹی ہے جس کو جسم سے 5ویں درجے کی نسبت۔ فرمایا کعبہ تو کعبہ، عرش و کرسی سے بھی افضل۔ قبر اطہر جہاں 70,000 نوری صبح شام، کام کیا ہے؟ درود و سلام، ایک بار آئے پھر نہیں آئیں گے، اور عاصیوں کو عمر بھر کی صلاح ہے۔ اس لیے امام کہتے ہیں 70,000 ہیں صبح، 70,000 ہیں شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، چھائے ہیں ملائکہ لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے۔ صرف پہلے بدل رہے ہیں، اور بدلی میں جو بارش لگی ہے وہ موتیوں کی، درود و سلام کی۔ چھائے ہیں ملائکہ لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے۔ 70,000 ہیں صبح، 70,000 ہیں شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے۔ اور کہتے ہیں آسی بھی ہیں کتنے چہیتے، معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار آنا نصیب، معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار آنا نصیب، آسی بھی ہیں کتنے چہیتے کہ صلاح عمر بھر کی جب بھی آئے۔ اب وہ قبر کیسی ہے؟ اس پر محقق الاطلاق مدارج النبوہ اور جذب القلوب میں شیخ عبدالحق مقدسی دہلوی، اور مشہور درسی کتاب ہے نور الہدیٰ، فقہ حنفی کی کتاب پڑھی آپ سب، اس کا آخری کتاب الحج کا باب ہے، آخری باب و زیارت النبی، جا کر میرے کہنے پہ آپ پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ اس میں یہ درسی کتاب کی حدیثیں ہیں، یہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ درسی نصاب ایک جیسا ہے، پھر منکرین منکر کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا من زار قبری واجبت لہ شفاعت، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ اسی میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا من وجد ساعتا ولم یزرنی فقد جفانی، جو لوگوں کو بہکائے، دھوکہ دے، حج کرے عمرہ کرے، وسعت بھی ہے اور کہے نہیں مدینے نہیں جانا، ادھر بڑا خطرہ ہے، فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ جفا کی، وہ جفا کار ہے،
اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ محبوب خدا کے ساتھ۔ اور اسی میں یہ تیسری حدیث ہے، فرمایا من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو خوش نصیب آیا میرے دنیا سے جانے کے بعد وہ ایسے ہے جس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ صرف وہ صحابی اس لیے نہیں بنتا تو اس نے حضور کی حیات ظاہری کا زمانہ نہیں پایا، وہ حضور کو نہیں دیکھ سکتا، ورنہ حضور آج بھی ویسے ہی دیکھتے۔ تبھی فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری حیات ہوئی۔ حاجیوں اور شہنشاہ کا روضہ دیکھ، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ۔ الحمدللہ 4 جمعوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ حج اور زیارت مدینہ منورہ کا یہ بیان مکمل ہوا۔ آئندہ جمعہ اللہ کو منظور ہوا تو اسلام کا ایک عظیم شعار قربانی، اس کے مسائل و فضائل کا بیان ہوگا۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔